السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی چیز جس کے اوپر اسلام کی عمارت وہ کھڑی ہے، وہ پہلا ستون ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ دوسری اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کا حج کرنا۔ اور 5ویں چیز وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ راستے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی اس کے پاس طاقت استطاعت ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ ومن کفر، جو بندہ اس سے انکار کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، سارے جہان کے لوگ، ساری دنیا کی انسانیت اگر وہ اس گھر کا حج کرنے سے روگردانی کر دیتی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ نے ان کو کھڑا کہاں کیا ہے؟ ومن کفر، وہ اللہ کے اس رکن کے، اسلام کے، اللہ کے فرمان کے انکاری ہیں، جو استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتے۔ ومن کفر، اللہ نے ان کو کافروں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں، قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے۔ فحجوا، تمہیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اور پھر یہ زندگی میں روزانہ نہیں ہے، ہر مہینے نہیں ہے، ہر سال نہیں ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ فرمایا 1 مرتبہ۔ خاموشی اختیار کی، پھر سوال ہوا، پھر خاموشی اختیار کی، کہا اگر میں ہر مرتبہ آپ کے یہ کہنے پر کہ حج ہر مرتبہ ہوتا ہے تو پھر لا واجبت، یہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی تو زندگی میں 1 بار حج کرنا ہے۔ اور 1 بار حج کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زندگی میں یہ 1 بار کر لیتا ہے اس کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتا، جیسے اللہ کی کلام کے اندر ہے ومن کفر، کہ اس بندے کو کافروں کی صف میں کھڑا کیا گیا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ پر اس کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یعنی وہ عیسائیت پہ مرتا ہے، یہودیت پہ مرتا ہے تو مرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کے اوپر اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ کہ جس بندے کے پاس زاد راہ موجود ہے، من ملک زادن، جو بندہ زاد راہ کی ملکیت رکھتا ہے اس کے پاس زاد راہ موجود ہے، وراحلتن، اس کے پاس سواری موجود ہے، جو سواری اس کو اللہ کے گھر تک پہنچا سکتی ہے، وہ ذاتی سواری ہے یا سواری کے اخراجات موجود ہیں، وہاں پر رہنے کے اخراجات موجود ہیں، وہ طاقت موجود ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے، اسلام پر اس کی موت نہیں ہو سکتی جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر استطاعت یہ سمجھا جاتا ہے پہلے بیٹی کی شادیاں کرواؤ، پہلے غریب کے کام آؤ، اس کی مدد تعاون کرو، اپنے مسائل کو حل کرو، اس کے بعد اگر کوئی پیسہ روپیہ بچتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ استطاعت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بیٹیوں کی شادیاں کروائیں، وقت آئے تو وہ بھی کروانی چاہیے، غریب کی مدد بھی کرنی چاہیے، آپ کو دوسرے مسائل بھی حل کرنے چاہیے، لیکن حج وہ مسلمان کے اوپر فرض ہے اور یہ فریضہ ہے۔
سب سے زیادہ بندہ اگر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کے گھر کا حج یہ فرض ہے، اور فرائض کے ذریعے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بیان کی، فرمایا جب تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے فعجلوا، تو اس کو جلدی کیا کرو، تاخیر نہ کیا کرو۔ ممکن ہے کوئی ایسا عارضہ پیش آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ تم اس فریضے سے پیچھے رہ جاؤ، نہ کر سکو، تو اس لیے جب تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے، استطاعت موجود ہے تو جلدی کرو۔ اس کی فضیلت کتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ کھینچ لیا، کہا عمر کس چیز نے روکا ہے، بیعت کے لیے ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ پوچھا عمر کیا شرط ہے، کون سی شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی اگر میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، جو میں نے زندگی کے اندر کفر کی حالت میں کیے تھے وہ سب صاف ہو جاتے ہیں تو میں اسلام لے آؤں گا، میں آپ کی بیعت کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تو نے یہ نہیں جانا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اسلام ان سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو تو اگر اسلام قبول کرتا ہے تیرے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت بھی ایک ایسا عمل ہے اگر ہجرت سے پہلے کیے ہوئے گناہ ہوں تو ہجرت کے ذریعے سے وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ایسا عمل ہے کہ وہ بھی یہدم ما کان قبلہ، حج سے پہلے جتنے گناہ انسان کے ہوتے ہیں وہ حج سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے حج مبرور ہے، جب اس سے حج مبرور ہو گیا فرمایا رجع کا یوم ولدت امہ، وہ جب واپس پلٹتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے گناہ اس کے اوپر کوئی رہا ہی نہیں۔ جب وہ کوئی نفسانی خواہشات نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، وہ گناہوں سے اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے ولدت، جیسے اس کی ماں نے آج جنم دیا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں غریب ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے، میرے پاس 5-10 لاکھ ہے یہ بھی لگا دیا تو جاؤں گا کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور فرمایا حج اور عمرہ ینفیانی، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ الفقر، فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ ینفیانی، یہ دونوں حج اور عمرہ بندے کی فقیری دور کر دیتے ہیں، غریبی مسکینی دور کر دیتے ہیں، اور فرمایا والذنوب، اور یہ دونوں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے حج اور عمرہ کیا کریں۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح سے یہ گناہوں سے بندے کو صاف کرتے ہیں، جس طرح بھٹی وہ لوہے کا زنگ اتار دیتی ہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل اتار دیتی ہے، ایسے فرمایا کہ حج بندے کی فقیری کو دور کر دیتا ہے، عمرہ بندے کی فقیری کو دور کر دیتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کریں اور اس فریضے کو ادا کریں، اور دنیا کے اندر جو اس عبادت سے دور کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، فتنہ پھیلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔